اگر عوام اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. وہ قاعدہ کیا ہے؟ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقینی چیز شک سے کبھی بھی زائل نہیں ہوتی. اگر کسی چیز کے ہونے کا آپ کو یقین ہے اور نہ ہونے میں شک ہے، شریعت کہتی ہے اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کی جو یقینی چیز ہے وہ اپنے مقام پر قائم ہے. مثال میں دوں، کسی کو یہ یقین ہے کہ اس نے ظہر میں وضو کیا تھا اور عصر کی جب نماز پڑھنے وہ کھڑا ہوا تو اس سے شک ہو گیا کہ شاید میں استنجا خانے گیا ہوں گا، شاید ہوا خارج ہونے کا معاملہ ہو گیا ہوگا. اب دیکھیں دو چیزیں آ گئی، ظہر میں وضو کرنے کا یقین اور اس کے بعد وضو کے ٹوٹنے میں شک. شریعت کہتی ہے اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کا جو وضو ہونے کا یقین ہے وہ تبھی زائل ہوگا جب آپ کو وضو کے ٹوٹنے کی یقینی دلیل پتہ چلے. لہذا شک و شبے سے کوئی وضو ٹوٹنے کا تعلق نہیں ہے. اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو احتیاطاً وضو کر لیں، اور اگر یہ بار بار وسوسہ آتا ہے شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہوگا، شاید میں استنجا خانے چلا گیا ہوں گا، کسی کو گیس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہر 15 منٹ میں اسے یہ وسوسہ آ رہا ہوتا ہے. ان وسوسوں کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آپ کی نماز کو مشکل بنانا چاہتا ہے. لہذا بار بار وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ اتنی دفعہ وضو کرے کہ یہ پھر نماز ہی معاذ اللہ چھوڑ دے کہ یار میں تو پاک ہی نہیں رہ پاتا ہوں. تو ان وسوسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. 10 دن ان وسوسوں کو ریجیکٹ کرنا شروع کریں گے، 11ویں دن یہ وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے. اور وسوسے قبول کرنا شروع کریں گے نا تو ان وسوسوں کی تعداد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے اور انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اس کا الٹ دیکھیں، اگر ہم وضو نہ کرنے کا یقین ہے اور اس کے بعد شک ہے کہ شاید وضو کر لیا ہوگا. اب دیکھیں، وضو کے نہ کرنے کا یقین ہے اور کرنے میں شک ہے، ہم کہیں گے اس شک کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارا وضو نہیں ہے، تمہیں وضو کرنا ہے. وائس ورثہ بھی یہ قانون چلے گا. تو یہ قانون اپنے ذہن میں رکھیں، شک سے وضو کے ٹوٹنے کا، شک سے غسل کے فرض ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یقینی دلیل ہو، آپ قسم کھا سکتے ہو کہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہے، تب آپ کا یقینی معاملہ ہوگا. شاید والی بات ہو جائے، شاید ہوا ہوگا، شاید نہیں ہوا ہوگا، ان وسوسوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، اسی کے ضمن میں علماء یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں وہ شک سے ناپاک نہیں ہوتی. پاک اگر کوئی چیز ہے اس کو ناپاک کرنے کے لیے یقینی دلیل کا ہونا ضروری ہے. شک و شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. اب یقین کیسے ہوگا؟ جیسے ابھی یہ ٹیبل پاک ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے لکڑی پاک ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہو، تو اس شاید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو ناپاک بولنے کے لیے 3 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل کا ہونا ضروری ہے. یا آپ نے اپنی آنکھوں سے اس چیز پر ناپاکی لگتے ہوئے دیکھی ہو تو ناپاک ہے. کوئی متقی شخص آپ کو بتائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز پر ناپاکی لگتے ہوئے دیکھی ہے تو ناپاک ہے. یا تیسرا، اس نجاست کا اثر مجھے نظر آ رہا ہے، بدبو نظر آ رہی ہے، رنگ وغیرہ نظر آ رہا ہے تو چیز ناپاک ہے. صرف وہم سے، خیال سے، شک سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی. مثال میں دوں، پانی ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے آسمان سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا یہ پاک ہے. اب کسی کو یہ شک ہوتا ہے، کوئی اندرون سندھ جاتا ہے، کسی ہوٹل کے باتھ روم میں جاتا ہے اور وہاں پہ آدھی بالٹی بھری ہوئی ہے پانی کی اور اس میں مٹی بھی ہے. اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہاں تو بہت سارے عجیب و غریب قسم کے لوگ واش روم میں آتے ہیں، تو یقیناً یہ بالٹی کے پانی میں پیشاب کا قطرہ گیا ہوگا اور یہ ناپاک ہو گیا ہوگا. اب دیکھیں، ان وسوسوں میں پڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ کو ناپاکی بالٹی میں نظر آ رہی ہے، اگر آ رہی ہے تو ناپاک ہے. کوئی متقی شخص کہے کہ میں نے اس بالٹی میں پیشاب کے قطرے گرتے ہوئے دیکھے ہیں تب ناپاک ہے. یا اس بالٹی سے پیشاب کی اسمیل آ رہی ہے تب ناپاک ہے. ورنہ صرف سوچنا کہ مجھ سے پہلے جو بندہ آیا ہوگا اس نے غلط استنجا کیا ہوگا، پیشاب کی چیٹیں اڑی ہوں گی اور یہ ناپاک ہو گیا ہوگا، ان توہمات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہینڈل ہوتا ہے بعض اوقات واش روم کا کہ یار اس کو میں پکڑ رہا ہوں، پتہ نہیں پاک ہوگا، پتہ نہیں ناپاک ہوگا. ان توہمات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نجاست آپ دیکھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو بتایا تب ناپاک ہے. ورنہ اس سوچ میں اگر پڑ گئے نا تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کو ناپاک لگیں گی. ابھی یہ زمین بھی ناپاک لگے گی، وہاں بلی نے پیشاب کر دیا ہوگا، فلانا ہو گیا ہوگا، روڈ پہ انسان چل رہا ہوتا ہے، یہ ہر طرح کے وسوسے آئیں گے. ان وسوسوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب پاک ہے. اب دیکھیں میں ایک اور مثال دوں. جی حضور، آپ کی مثال سے پہلے یہ شاید فرما دیجیے گا، بیچ میں معذرت بول رہا ہوں جی
کہ یہ تو آپ نے بتایا کہ وسوسے توہمات شک اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک عوامی اعتبار سے بہترین مسئلہ ہو گیا. تو اس میں رخصت اور عزیمت والا معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی بھی نہیں دیکھیں، اس طرح کے وسوسوں میں پڑھنے کا تو حدیث میں منع کیا گیا کہ اس میں آپ احتیاطی طور پر بھی نہ پڑھیں، ورنہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کو غالب گمان ہو رہا ہے کہ یار یہاں پہ احتیاط کر لینی چاہیے تو مستحب ہے کہ کر لیں، لیکن ہر جگہ پہ اس قسم کی احتیاط میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب جیسے میں مثال دوں، پانی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے، مٹی اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہے، ان کو ملا کے کیچڑ بنا لوں تو کیچڑ اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا. بارش ہو رہی ہے، روڈ پہ آپ کو کیچڑ نظر آ رہا ہے، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، کیچڑ کے چھینٹے آپ کے پائنچوں پر لگے. اب بہت سارے لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ میری پائنچوں پر تو اتنے سارے کالے کالے چھینٹے ہیں، تو اب دلیل پوچھی جائے گی. تمہیں شک ہو رہا ہے نا، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیچڑ اگر ہے تو اس میں کوئی گٹر کا پانی ملتے ہوئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا کسی متقی پرہیزگار نے جاتے ہوئے دیکھ کے تمہیں بتایا ہے، یا اس پانی اور کیچڑ سے تمہیں گٹر کی اسمیل آ رہی ہے؟ اگر یہ تینوں دلیلیں نہیں ہیں تو صرف کیچڑ کے ہونے سے اس کو ناپاک کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو آپ اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، پوری آدھی شلوار بھی اگر کیچڑ کے پانی والی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہے آپ جن راستوں سے گزر کر آئے وہاں پر آپ کو گٹر کی اسمیل کہیں پہ بھی نہیں آئی، اور بارش ہو رہی ہے، تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان توہمات میں نہ پڑیں کہ یہ ایک قطرہ لگ گیا، یہ دو قطرے لگ گئے. اگر ان توہمات میں پڑے تو بارش میں تو کوئی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکے گا.